دلیل کوئی نہیں نور من نور اللہ کی، لیکن مسلسل پڑھا جا رہا ہے، مسلسل منبر پہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی پاک نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے ہیں۔ لے دے کے صرف ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، آپ ان جابرن، حضرت جابر سے روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہی ایک دلیل ہے، یہاں بھی نور من نور اللہ کا کوئی ذکر نہیں، لیکن یہی ایک حدیث ہے جو حضرات پیش کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلاں بزرگ نے لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ آپ کو لطف کی اور علم کی بات بتاؤں، اگر آپ اپنے پلے باندھ لیں، جتنے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا انہوں نے اس کا ماخذ مصنف عبد الرزاق کو قرار دیا۔ مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے حدیث کی، 11 جلدوں میں، سب نے اس کے ذمے لگا دیا کہ یہ حدیث کس میں درج ہے، مصنف عبد الرزاق نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ بعد کے لوگوں نے لکھی یہ حدیث، لیکن ذمے لگاتے چلے گئے مصنف عبد الرزاق کے۔ جس بندے نے یہ حدیث گھڑی تھی اور نبی پاک کے ذمے لگائی تھی، اس نے سوچا کہ مصنف عبد الرزاق غیر معروف کتاب ہے، مشہور کتاب نہیں ہے، اس نے کب شائع ہونا ہے، کب عام ہونا ہے، کب پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں یہ پہنچنی ہے، چلو اس دے ذمے لاؤ، نہ یہ چھپے گی نہ کسی نو پتا لگے گا۔ اس نے ذمے لگا دی، بعد والے مکھی پہ مکھی مارتے مارتے چلے آئے۔ لبنان اور بیروت کے کتب خانوں نے 1975 میں اس کتاب کو شائع کر دیا، لبنان والوں نے، بیروت نے اس کتاب کو شائع کر دیا، پاکستان میں بھی آ گئی، ہم نے بھی خرید لی، ہمارے مکتبے میں آج بھی موجود ہے، 11 جلدوں میں ہے۔ کھنگال کھنگال کے تھک گئے ہیں، اس حدیث دا نام نشان جس نے گھڑی کس پر جھوٹ بولا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ بہتان باندھتے ہوئے تمہیں حیا بھی نہیں آتی؟ کل قیامت کے دن نبی پاک کا سامنا کیسے کرو گے؟ میں یہاں منبر پر ایک بات نہیں کہتا اور آپ باہر جا کے کہتے ہیں کہ بندیالوی نے یہ کہا ہے، میں نے نہیں کہی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کس پر؟ مجھ پر۔ اس کا گناہ جانتے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں آیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی پر بہتان باندھنا ہے، سب سے بڑا گناہ کسی پر جھوٹ بول دینا، غلط بات اس کی طرف منسوب کر دینا، بہتان باندھنا۔ آج تو عوام رہ گئے ہیں، علماء مدارس میں رہنے والے منبر پہ بیٹھ کے ایک دوسرے پر کیا باندھ رہے ہیں؟ کوئی تحقیق، سوچ بچار، وہ مادہ ہی کوئی۔ مجھ پر بہتان باندھنا یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ جس بندے نے آمنہ کے لال پر بہتان باندھا ہو، جس روایت کا وجود نہیں، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں، بندیالوی کچی گلاں کرن دا عادی نہیں۔ یوں ہی چیلنج نہیں کر رہا ہوں کہ کل میرے منہ پہ کوئی مار دے کہ یہ فلاں حدیث میں لکھا ہوا ہے، سند پیش کرو۔ بغیر سند کے کوئی حدیث نہیں مانی جاتی۔ مسلم والا کہتا ہے اگر سند نہ ہوتی نا تو جو جس کے دل میں آتا وہ کہتا چلا جاتا اور نبی پاک کے ذمے۔ سند کو نکالو، بس نبی پاک کے ذمے لگا دو۔
یہ موبائل پر بھی آپ لوگ کئی حدیثیں کہتے ہیں جی اس کو آگے شیئر کریں جی، آگے پہنچائیں جی، یہ نبی، حالانکہ نبی پاک کا وہ فرمان نہیں ہوتا۔ تو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ یوں ہی نبی پاک کے ذمے لگا کے ایک بات کو، ہاں جی، اس کو نبی پاک کے ذمے لگائیں؟ ویسے تو پاکستان میں ہر بندہ MBBS ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے، ہر بندہ مفتی بھی گھاٹ نہیں، مفتی کفایت اللہ، مفتی اعظم ہند۔ کبھی میں بیٹھا ہوں یا ایک دو عالم بیٹھے ہوتے، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا جی ایک مسئلہ ہے جی، ہم نے کہا جی پوچھو، اس نے مسئلہ پوچھا، حالے اسا چپ ہاں، جڑا تریا بندہ بیٹھا وہ دسن شروع ہو گیا۔ ہر بندہ مفتی ہے۔ آپ کسی بیماری کا ذکر کریں، پھر نسخے آپ دیکھیں، ادھر سے ایک نسخہ آئے گا، ادھر سے ایک نسخہ آئے گا، ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ مفتی ہے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم حدیثوں کو آگے نشر کرتے رہو بغیر تحقیق کے؟ ہاں صحیح حدیث ہو، مثلا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ شیئر کیجیے، پھیلائیے، پھیلائیے، صحیح حدیث ہے۔ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، پھیلائیے۔ مستند تو ہو، یوں ہی ایک بات نقل کر کے یہ نبی پاک کا فرمان ہے، اس کا جرم سمجھتے ہو؟ کل اللہ کے نبی کو کیا جواب دو گے؟ بہتان باندھنا، اور بہتان بھی نبی پاک پر، جس حدیث کا نہ کوئی سر نہ پیر، کچھ بھی نہیں ہے، اسے لوگ دھڑلے سے بیان کرتے۔ روکا جائے تو لوگ کہتے ہیں ہم تو بچپن سے سنتے چلے آئے، ہوں تساں بچپن تو غلط سنتے آئے ہو تو اساں کی کریے؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تم غلط سنتے آئے ہو تو وہ غلط، ہم بھی غلط پڑھتے چلے جائیں۔